دوستو، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں افضل ترین مخلوق اور پسندیدہ ترین انسان ہونے کا شرف حاصل تھا۔ سمندر اپنے سینے کو چاک کر کے ان کے لیے راستہ فراہم کر دیتا، بادل ان پر سایہ فغن ہوتا، ان کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے ابل پڑتے اور آسمان سے کھانا نازل کیا جاتا۔ لیکن یہ لوگ سرکشی پر آمادہ ہو گئے، اللہ کے حکموں سے اعراض کرنے لگے، شریعت کے حدود کو توڑنے اور پامال کرنے لگے، اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے فریضے سے غفلت برتنے لگے۔ ان کے علماء دولت اور جاہ و عزت کی خاطر اللہ کی کتاب کو بدلنے اور غلط تعویل کرنے میں مصروف ہو گئے، اور کتاب الہی سے ناواقف عوام بدعمالیوں کے باوجود مغفرت اور جنت کے خام خیالی میں مبتلا ہو گئی۔ ان میں یہ سوچ اور عقیدہ رواج پا گیا کہ یہ نسلی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، وہ چاہے جو کچھ بھی کریں، چند دنوں کی سزا کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل کیے جائیں گے۔ اور اصلاح کی کوشش کرنے والے برگزیدہ اور منتخب بندوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے لگے۔ جب اس قوم کی سرتابی حد سے گزر گئی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور وہ ذلت و پستی اور خارگی میں مبتلا کر دی گئی، اور وہ اس لائق نہیں رہ گئی کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مخاطب بنایا جائے، اور ان کی جگہ پر صحرا میں رہنے والی ایک قوم کو منتخب کیا گیا، اور کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آسمان دنیا پر نازل کیا گیا وہ قدر و منزلت کی رات کہلائی، کیونکہ یہ رات ایک قوم کو محروم کرنے اور دوسری قوم کو عزت دینے اور نوازنے کی رات تھی، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اس عظیم نعمت کے پانے کی خوشی میں اظہار تشکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کی گن گائیں۔ انہیں اس لائق سمجھا گیا کہ اللہ کے احکام کا مخاطب بنایا جائے اور شریعت کا تاج ان کے سر پر سجایا جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور انہیں اس پر مامور کیا گیا کہ ہر نماز میں اس ہدایت اور شرف عبوریت کو باقی رکھنے اور پچھلی قوموں کے انجام بد سے بچنے کی دعا مانگے، اور اسی مقصد سے عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور وہاں پہنچ کر اس بیش بہا انعام و نوازش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور اس دن کو خوشی اور مسرت کا دن بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تمام قوموں کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، لیکن خوشی اور مسرت کا دن کس کے لیے ہے؟ خوشی اور مسرت کا دن کن لوگوں کے لیے ہے؟ خوشی اور مسرت کا دن کن اوصاف کے حامل لوگوں کے لیے ہے؟ یہ خوشی اور مسرت کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کی پابندی کی۔ یہ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا رہے۔ یہ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے روزے رکھے۔ یہ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے راتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی حمد و تسبیح کی۔ یہ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں رمضان المبارک کے مہینے میں نہ صرف بھوکے پیاسے رہے بلکہ اپنی آنکھ کا، اپنے کان کا، اپنی زبان کا، اپنے دل کا، اپنے ہاتھ اور پیروں کا بھی روزہ رکھا۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے ہے جس نے اللہ رب العزت کو یکسو ہو کر اپنا خدا مانا، اپنا پالنہار مانا،
اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر آگے 11 مہینے چلنے کا عہد لیا، اور خصوصاً رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا اور رمضان کی ناقدری سے محفوظ رہا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے جس مزدور نے پوری محنت اور دیانت داری سے اپنا کام کیا ہے اس کی کیا جزا ہے، اس کا کیا بدلہ ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اس کا بدلہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس کی پوری مزدوری اس کو دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں تم گواہ رہو، فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے انہیں بخش دیا۔ تو یہ لوگ بخشے بخشائے عیدگاہ سے گھروں کو واپس ہوں گے۔ اور جو لوگ پچھلی قوموں کے راستے پر چلتے رہے اور سرکشی اور نافرمانی میں ڈوبے رہے اور رمضان جیسے بابرکت اور پررحمت اور مغفرت مہینے کی قدر نہیں کی، اللہ کے اصولوں، اللہ کے بتائے گئے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کے بتائے گئے احکامات کی پرواہ نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے عید خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ اللہ کے غضب اور عذاب کا دن ہے۔ وہ عیدگاہ سے ناکام اور نامراد ہوتے ہوئے گھر کو واپس آئیں گے اور زرق و برق لباس زیب تن کرنے کے باوجود بھی ان کے چہرے بے رونق اور سیاہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عیدگاہ سے بخشے بخشائے اپنے گھر کو واپس جا رہے ہوں، نہ کہ ان لوگوں میں شامل کر جو زرق برق لباس تو ضرور پہنے ہوں لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے بے رونق اور سیاہ ہو گئے ہوں۔ اور میں اس دعا سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔